السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کے عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس کلاس میں ہم اقبال اور انسانیت کے اگلے پیج یعنی 93 کے ٹیکسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پیرا نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح طلوع آفتاب کا جمال، یعنی جب آفتاب صبح سویرے طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا جو جمال، خوبصورتی، جو اس کی وہاں سے پریٹینس، جو اس کا حسن اس وقت نظر آتا ہے یا ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کا جلال، جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس وقت جو اس میں جوش اور تندی اور تیزی ہوتی ہے، اس میں جو اس وقت جلال نظر آتا ہے، چاند کی روح پہلی روشنی، اور جو چاند کی سفید سفید روشنی ہوتی ہے، اور کہکشاں کا حسن، جس طرح گلیکسی کا حسن ہوتا ہے، جس طرح جرمٹ کا حسن ہوتا ہے، بہتے پانی کا ترانہ، جب پانی بہتا ہے تو وہاں سے ترانہ پھوٹتا ہے، وہاں سے گیت، راگ و راگنیاں پھوٹتی ہے، وہاں سے سریلی آواز پھوٹتی ہے، پانیوں سے وہاں سے باجا سا بج رہا ہو، اور سربس فلک پہاڑ، یعنی کافی اونچے پہاڑ، ان کی عظمت ہر انسان کی دولت ہے۔ یعنی چاند کی روشنی، آفتاب کا نور، آفتاب کی تپش اور بہتا پانی، کہکشاں کا حسن، علاوہ ازیں دیکھا جائے تو کل میں نے بات بتائی بھی تھی، یعنی پانی، ہوا، آفتاب، یہ زمین، یعنی جو بھی بائی بارن نیچر چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ انسانوں کو یکساں میسر ہوتی ہے، وہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتی ہے۔ ہوا، پانی یہ نہیں دیکھتا کہاں امریکہ والے ہیں ان کو ہی ہم سیراب کریں گے، کہاں مسلمان ہیں ان کے کھیتوں کو سیراب کریں گے۔ یہ فائدہ ہے، دیتے ہیں، یہ مفید اور مستفید قرار رہے ہیں انسانوں کو یکساں طور پر، چاہے خدا کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، لیکن تمام لوگوں کو یہ یکساں مفید قرار رہے ہیں، یکساں فائدہ بخش اور نفع بخش بنتے ہیں۔ اسی طرح جو ان سے لطف اندوز ہو اسی طرح گوئٹے اور شیکسپیئر، کلیداس ہو، حافظ ہو، ٹائگور ہو، اقبال ہو، افلاطون ہو، سقراط ہو، ابراہیم لنکن ہو، مہاتما گاندھی ہو، یہ سب کی پوزیشن یعنی ملکیت ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ یا میر تقی میر نے بھی اس طرح کا ایک شعر کہا ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یو ہیو ٹو ریممبر دس پوائنٹ کہ یہ تمام بڑے بڑے اور عظیم ہستیاں، یہ سنت لوگ، یہ صوفی، یہ پیغمبر، یہ ولی، یہ عظیم ترین ہستیاں دنیا کی، یہ کسی قوم کے لیے نہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، دراصل ایسا ترکہ جائیداد اور میراث ہے، ان سے تمام لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، یکساں طور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا جائے تو جن کے دل کے تار ان کی حکمت یا شاعری کے زیر بم کے ساتھ لرزش کرتے ہیں، کسی نے حکمت پھیلائی، کسی نے فلسفہ دیا، کسی نے شاعری کری، اسی میں ان کی پرسنالٹی جھلکتی ہے، ان کی شاعری یا ان کا فلسفہ وہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ پلیس
کی قید سے آزاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی خاص صدی کے لیے نہیں، کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس زمانے میں انسان ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے وہ اس کو اپنے ہی لیے جانیں گے، وہ اس کو نفع بخش اور فائدہ بخش دیکھ سکیں گے بچوں۔ اور انسان کا دل ان کا ابدی نشے مند ہے، یعنی جو انسان کا دل ہے وہ ان کا ابدی نشے مند ہے، اور یہ ان کی تعلیمات انسانوں کے دلوں میں بستی ہے۔ انسانوں، ہر ایک انسان چاہے یہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں، مگر ہر مذہب کے لوگوں نے ان کو پسند کیا ہے۔ تو یہاں کچھ اشعار ہے۔ علامہ کہتے ہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نئی آبلۂ مسجد ہوں، نئی تہذیب کا فرزند۔ یعنی علامہ کہتے ہیں جس بات کو میں درست اور حق پر مبنی سمجھتا ہوں میں وہی کہتا ہوں، یعنی میں صرف سچائی کی باتیں کرنے والا ہوں۔ میں مسجد کا احمق اور سادہ لو مسلمان نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ میں نئی تہذیب کا فرزند ہوں، کسی تہذیب کا فالوور ہوں، ویسٹرنائزیشن کا فالوور ہوں، نہیں، میں ان چیزوں سے ماورا اور آزاد ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنے ہی فالوورز کی بات کرے گا، ظاہری سی بات ہے اس کو باقی لوگ رد کریں گے۔ اگر کوئی وہی بات کرے گا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، ہمیں کڑوی باتیں بھی کہنی چاہیے، میٹھی میٹھی، یعنی ہمیں کھری کھری بھی سنانی چاہیے۔ سچ تو سچ ہے، کھرا کھرا، کھرا اور کھوٹا ہمیں الگ الگ کر کے دکھانا چاہیے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ جو بچوں سچ کہے گا اس سے اپنے تو ناراض ہوتے ہی ہے، بیگانے تو ناراض ہوتے ہی ہے، پرائے تو اس کو ناپسند کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن سچے انسان کو کبھی جھوٹ کو سچ بولنا نہیں آتا ہے، اسی لیے کہا گیا یہاں، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ کند کا مطلب شکر، کھنڈ، یعنی زہر ہلاہل وہ زہر جو فوری طور انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ یعنی میں سچ کو سچ کہتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں۔ میں کبھی وہ بات نہیں کہوں گا جو میں سوچوں گا یہ آپ کے حق میں ہوگی تبھی بتاؤں گا، نو، میں سچ بات کہوں گا چاہے وہ اپنے ہی کے خلاف کیوں نہ ہوگی۔ کہتے ہیں پرسوز و نظر باز، پرسوز کا مطلب ہے عشق کی گرمی سے پر، نظر باز گہری نظر رکھنے والا، نکوبین بغور دیکھنے اور سوچنے والا، اس کو کہتے ہیں نکوبین۔ آپ دوربین سے ورڈ یاد رکھ سے، کم آزاد، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ آج لبرلزم کی بات ہوتی ہے، ہم لبرل ہیں۔ اگر آپ 100% کوئی لبرل ہوگا تو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ فار ایگزامپل میں گاڑی میں چل رہا ہوں، میوزک سن رہا ہوں، کیونکہ میں لبرل ہوں اور میں اپنی لبرٹی، اپنے لیے لبرٹی پسند کر رہا ہوں، لیکن اس سے دوسرے بیک وقت متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، یہ کہتا ہے ہم کم آزاد ہیں، یعنی جتنی آزادی اسلام نے دی ہے اتنا ہی میں آزاد ہوں، جہاں مجھے روکے گا وہاں میں رک جاؤں گا، میں 100% لبرل نہیں ہوں۔ میں پرسوز ہوں، نظر باز ہوں، نکوبین ہوں، کم آزاد ہوں، آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خرسند۔ خرسند کا مطلب ہے خوشحال، مست، تہی کیسا خالی جیب والا۔ ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا گنچے سے کوئی شک ذوق شکر قند۔ میٹھی ہلکی سی مسکراہٹ کو کہتے ہیں شکر قند۔ خرم کا مطلب ہے خوش، یعنی علامہ اقبال کہتا ہے اس کا دل جو ہے وہ خوش رہنے والا دل ہے، لہذا اس کے چہرے سے جو مسکراہٹ ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، لہذا جس کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔
یہ ہے اقبال جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنا شاعر مانتے ہیں. ان کا یقین ہے لیکن صرف انہی کا نہیں، اس کا پیام محبت تو ساری دنیا کے لیے. یعنی علامہ اقبال کو پوری دنیا اپنا شاعر مانتی ہے، پورا جو ورلڈ ہے وہ اس کا اپنا پوائٹ مانتی ہے. یعنی یہ اسی لیے ہے علامہ نے صرف اور صرف، اگر وہ مسلموں کی ہی بات کرتا تو پھر اس کو صرف مسلمان پسند کرتے، اگر وہ ہندوستان کی صرف بات کرتا تو ہندوستان والے پسند کرتے. اس نے آفاقی نظریہ پیش کیا، اس نے وہ نظریہ پیش کیا جس کی روح سے دیکھا جائے، وہ نظریہ اس نے پیش کیا، دیکھا جائے تو پورا ورلڈ جو ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کو اپنا رہبر، اپنا پوائٹ، اپنا شاعر مانتے ہیں. اسی لیے یہاں کہا گیا ہے شکتی بھی شانتی بھی، یعنی شکتی طاقت بھی، پیس بھی بختوں کے گیت میں ہے، عابد یا پرہیزگار ان کے گیتوں میں. یعنی جو بھی بخت لوگ آتے ہیں وہ پیس پھیلاتے ہیں، بردرہڈ پھیلاتے ہیں، فریٹرنیٹی پھیلاتے ہیں، مواخات کا نظام پسارتے ہیں، دنیا میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. دھرتی یعنی زمین کے باسیوں، باسی یعنی شہری کی مکتی مینز نجات، پریت میں ہے محبت، میل جول. یعنی جو دنیا والے ہیں ہماری مکتی اور نجات اسی بات میں مضمر اور پنہا ہے کہ ہم ہر کسی کی عزت کریں، ہم ہر کسی کو اپنا سمجھیں. جیسے کہ بچوں اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، چاہے ان کے خیالات، ان کے بلیفس، ان کے عقائد، ان کی سوچ ہم سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو. وہ کسی بھی چیز کی عبادت کر رہے ہوں، چاہے وہ مندر میں جا رہے ہوں، وہ چاہے مسجد میں جا رہے ہوں، گردوارے میں جا رہے ہوں، یا کسی اور کھانے میں جا رہے ہوں، لیکن ہمیں ہر کسی کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے، ہر کسی کی عزت دینی چاہیے، تبھی یہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. ادروائز یہاں نیشنلزم نے جو روٹس اس نے زمین میں گاڑے ہیں، اس نے دنیا میں نفرت پھیلائی، اس نے دنیا میں یہی سکھایا اپنے نیشن کو پسند کرو، اپنے اس کمیونٹی کو پسند کرو. تو نیشنلزم سم قاتل ہے اسلام کے نظریے کے مطابق. نیشنلزم، ہاں اپنا نیشن تو ہر کسی کو پسند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا نیشن برا ہے، دوسروں کی دھرتی بری ہے، یہ تو اس کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے. تو جہاں ہم دوسروں اپنے کو پسند کرتے ہیں، اپنے ملک کو، وہاں سے اپنے بلیف کو، وہاں سے اپنے گھر کو، اپنے خانواد یا خانہ افراد کو، اسی طرح ہمیں دوسروں کو بھی عزت اور ریسپیکٹ دینا چاہیے، ان کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے. ادروائز یہ پرابلم ہے. گو اس میں وحدت کی بات کی گئی ہے، وننس اور ایک ہونے کی اس میں بات کی گئی ہے. ہمیں ایک ہونا چاہیے، لڑائیاں ختم کرنی چاہیے، جھگڑے ختم کرنے چاہیے، ہمیں دوسروں کو پریشان نہیں. اور سبق سے یہ بھی آپ کو ملا ہے کہ جس طرح افلاطون، سقراط، ٹیگور، کالیداس وغیرہ، علامہ اقبال یا جتنے بھی بڑے فلاسفرز وغیرہ آئے، ہمیں اس سے یہی پتہ چلا یہ سب کی میراث اور جائیداد ہے، کسی ایک کے لیے نہیں آئے تھے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، وہ تو صرف مسلمانوں کا تھوڑی نبی ہے، وہ تو تمام اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اسی کی بات یہاں کی گئی ہے کہ یہ ہستیاں بھی تمام سیکٹس کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہے. لہذا اگر ہم کوئی ایسا انسان جو صرف اپنی بات کرے گا، اس کو سب پسند نہیں کریں گے. اسی کو پسند کیا جاتا ہے جو باقیوں کی بھی بات کرتا ہے. تو لہذا یہ جو سبق ہے علامہ اقبال اور انسانیت، یہ اس طرح سے آج کے اس ویڈیو لیکچرز میں پائی تکمیل کو پہنچ گئے. اس کے 4 یا 5 لیکچرز ہم نے دیے. تو اگر کسی جگہ آپ کو ڈاؤٹ ہے
تو کوئی بھی مجھے کال کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ سر یہاں سمجھ بات نہیں آئی، تو آئی ول ٹرائی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دیئر ونس اگین. سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.